ایک اللہ والے اور ماں بچے کا زبردست قصہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے کسی راستے سے جا رہے تھے تو ایک گلی سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، اس کو سزا دے رہی ہے، اور مارتے مارتے وہ اتنے غصے میں تھی کہ بچے کو گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تو چلا جا میری نظروں کے سامنے سے، اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ بچے کا رونا اور اللہ والے کا دیکھنا۔ بچہ کچھ دیر روتا رہا، بلبلاتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن ماں غصے میں تھی، دروازہ نہیں کھولا۔ بچہ نے بہت دیر تک ادھر ادھر دیکھا اور روتا رہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ پھر بچہ چلتا ہوا ایک گلی کے موڑ پر گیا۔ وہاں پر گلی پر جا کر بھی چوک میں اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، وہ روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا اور آگے بڑھا۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، تو بچہ ایک چوک میں گیا، وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھا، بے چین تھا، اپنا پہلو بدل رہا تھا۔ پھر وہ بہت دیر کے بعد وہ واپس گھر کے پاس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا، تو وہیں پر وہ رونے لگ گیا، اور دروازے سے اپنے آپ کو اس نے چمٹا دیا، اور وہیں دروازے کو ٹیک لگا کر وہ سو گیا۔ اس کو نیند لگ گئی۔ بہت دیر کے بعد ماں کو جب کوئی کام پڑا تو اس نے دروازہ کھولا تو بچہ وہاں سویا ہوا تھا، لیکن ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے اس کو پھر اٹھایا، پھر مارا، کہا کہ تم مجھے شکل کیوں بتاتے ہو اپنی؟ بچے کا ماں سے عاجزی کرنا، تم نکل جاؤ یہاں سے، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے بال پکڑ کر اس کو اور دھکا دے دیا۔ وہ بچہ دور جا کر گرا، لیکن پھر اٹھا، اپنے دامن کو جھاڑا اور ماں سے آ کر لپٹ گیا، اور کہنے لگا، ماں تو نے جب مجھے مارا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کہیں چلا جاؤں گا، کہیں کچھ کھا لوں گا، کہیں رہ لوں گا، لیکن ماں تیری جیسی محبت مجھے کہاں ملے گی؟ تیرے جیسا خیال رکھنے والا مجھے کون ملے گا؟ میری ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہر چھوٹی چھوٹی تمنا کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ ماں مجھے معاف کر دے، میں کبھی غلطی نہیں کروں گا، میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گا، لیکن ماں دروازے سے مجھے دھکا مت دے، کیونکہ تیرے دروازے کے علاوہ میرا کوئی در نہیں ہے، اور تیرے جیسا دل مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ ماں مجھے اپنے گھر میں لے لے، ماں مجھے اپنے آغوش میں لے لے، ماں مجھے اپنی گود میں لے لے، میں تجھ سے بچھڑ کر کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ماں کا دل نرم ہو گیا، یہ سن کر ماں کا دل موم ہو گیا، اور اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور رونے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا، جب تجھے معلوم ہے کہ تیرا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر تو مجھے ستاتا کیوں ہے؟ پریشان کیوں کرتا ہے؟ میری نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ جو میں کہتی ہوں وہ تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو آج سے وعدہ کر کہ جو میں کہوں گی تو ویسا ہی کرے گا، تو میں کبھی تجھے اپنے سے دور نہیں کروں گی۔ واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ جو اللہ والے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ کاش بندے بھی اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے ایسی ہی معافی مانگ لیں۔ تو وہ رب اور اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسے ہی معاف کر دے گا۔ اور بندوں کو خدا کے در کے علاوہ کون سا در ہے؟ یاد رکھیں، اللہ بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ
محبت کرتا ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی ہی دیر ہے، گڑ گڑانے کی، بلبلانے کی دیر ہے، خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہو جائے گی لیکن خدا کے معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم چاہے لاکھ گناہ گار ہیں، لاکھ نافرمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے وہ گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، بس ایک سچے دل سے ایک آنسو بہانے کی دیر ہے، توبہ کرنے کی دیر ہے۔ رحمت خدائی جوش میں آئے گی اور ہمیں اپنی گود میں لے لے گی، اپنے آغوش میں لے لے گی۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔